اٹھا لو. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دشمن نے حملہ کر دیا ہے؟ فرمایا نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا، بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو اور سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر پڑھا کرو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے. کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ کی، سارے پڑھیں، سبحان اللہ کی والحمدللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر. قیامت کے دن یہ لفظ، یہ جملے آگے پیچھے حفاظت کریں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کیا تم میں کوئی روزانہ بہت پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت رکھتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ بہت پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ فرمایا تم سب اس کی طاقت رکھتے ہو. عرض کیا گیا وہ کیسے؟ فرمایا الحمدللہ کہنا احد پہاڑ سے زیادہ عظمت والا ہے. کہیے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. یعنی الحمدللہ کہنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو میدان عمل بھر جائے گا، وزنی ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں کثرت سے شکر کرنے اور الحمدللہ کہتے ہوئے زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. تو کوئی پوچھے آپ کی طبیعت کیسے ہے؟ کہنا ہے کیا؟ اوہو میں مر گیا، میرے سر میں درد ہے، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا. یہ کہیں گے تو پھر ثواب چلا جائے گا، اور الحمدللہ کہیں گے تو ثواب ملے گا. آپ کا کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ الحمدللہ. آپ کی نوکری کیسے چل رہی ہے؟ الحمدللہ. آپ کے گھر کا سسٹم کیسے ہے؟ الحمدللہ. تو کوئی بھی مطلب ہے یہ تذکرہ نہیں کرنا لوگوں سے، ہر بات پر، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کا شکر کرنے والا، الحمدللہ کہنے والا احساس محرومی میں مبتلا، احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوگا انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یاد رکھیے اس دنیا میں ہر انسان کی اپنی علیحدہ اہمیت ہے. کوئی ڈاکٹر ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، کوئی عالم ہے اس کی اپنی اہمیت ہے. تو ہر انسان کی علیحدہ علیحدہ اہمیت ہے. اللہ پاک نے ہر ایک کو جدا جدا صلاحیات عطا فرمائی ہے، اس لیے ہر شخص اپنی صلاحیتوں کے مطابق ہی کامیابی اور ترقی حاصل کرتا ہے. دیکھیے اللہ پاک ہمارا رب بلکہ رب العالمین ہے. کیا آپ کو معلوم ہے رب کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ یہ بڑا حکمت بھرا ہوتا ہے. اگر ہم لفظ رب کا معنی سمجھ لیں تو احساس کمتری والا مسئلہ ہی ختم ہو جائے. علامہ فرماتے ہیں لفظ رب کا معنی ہے تربیت کرنے والا، اور تربیت کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی فطری صلاحیتوں کے مطابق درجہ بدرجہ مرتبہ کمال تک پہنچانا. اب لفظ رب کا معنی یہ بنے گا ہر شے کو اس کی فطری صلاحیتوں کے مطابق درجہ کمال تک پہنچانے والا. کسی کے اندر مستری بننے کی صلاحیت تھی تو اللہ نے اسے مستری بنا دیا. کسی کے اندر ڈاکٹر بننے کی صلاحیت تھی اللہ نے اسے ڈاکٹر بنا دیا. کسی کے اندر مفتی بننے کی صلاحیت تھی اللہ نے اسے مفتی
اسلام بنا دیا. تو بندہ احساس کمتری میں شمار ہو, میں ڈاکٹر نہیں بن سکا. بھائی آپ ڈاکٹر نہیں بن سکے تو وکیل بن جائیں, سچ کے ساتھ. وکیل نہیں بن سکے تو آپ امام بن جائیں, آپ مفتی بن جائیں, آپ عالم بن جائیں. آپ مستری نہیں بن سکے تو مزدور بن جائیں. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو کوئی نہ کوئی نعمت, کوئی نہ کوئی برکت آپ کی صلاحیت کے مطابق اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا. یہ تو ہو بس میں ڈاکٹر نہیں بن سکا, اب ہمت ہی ہار جائے بندہ احساس کمتری کا, ہو بس اب میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکا, میں تو بس بیٹھ گیا ہوں, میں یوں ہوں یوں ہوں یوں, تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکے گا. تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانے والے راستے بہت ہیں, بندہ کوشش کرتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اپنی قابلیت کو, اپنی صلاحیت کو پہچاننے والے ہم بن جائیں. کروڑوں حنفیوں کے امام, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہیں. آپ پہلے تجارت کیا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کا نام سنا ہے, نعمان بن ثابت, کتنے بڑے امام ہیں. آج نماز وضو غسل میں ہم ان کے پیچھے ہیں, ان کی فقہ پر عمل کرتے ہیں. کتنے بڑے امام ہیں, کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, بہت بڑے عالم, بہت بڑے مفتی اسلام, مگر کاروبار بھی کیا کرتے تھے, تجارت بھی کرتے تھے. دکان پر بیٹھ کر آپ کپڑے بیچا کرتے تھے, کپڑے کی آپ تجارت کیا کرتے تھے. بہت بڑی شخصیت ہے. ایک روز امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کی ذہانت دیکھی تو آپ کو علم دین سیکھنے اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا مشورہ دیا. بس یہی موقع تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خرید و فروخت چھوڑا اور علم دین سیکھنے میں مشغول ہو گئے. کچھ ہی عرصے میں آپ اس مقام پر پہنچے کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی, سب سے بڑے امام اور مجتہد بن گئے. سبحان اللہ. حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی. آپ طالب علم تھے ایف اے کے. ایک روز لاہور کی جامع مسجد وزیر خان میں ایک جلسہ ہوا. اس جلسے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے تھے. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, عمر چھوٹی ہے, ایف اے کر رہے ہیں, لاہور میں پڑھ رہے ہیں, کالج میں دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ بھی اس جلسے میں شریک ہوئے. اس موقع پر شہزادے اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کرتے ہیں اور ہاتھ مبارک چومنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بس ولی کامل کی زیارت کی برکت سے مولانا سردار احمد کی دل کی دنیا بدل گئی. کالج کو, سکول کو چھوڑ دیا, آپ کے ساتھ بریلی شریف چلے گئے, بہت بڑے عالم بن گئے. آج محدث اعظم سردار احمد کے نام سے دنیا میں جانا جاتے ہیں. جانے جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کا مزار مبارک فیصل آباد کے اندر جھنگ بازار کے ساتھ ہے, الحمدللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کرم کرتا ہے تو صلاحیت اگر بندے کے اندر ہو تو بہت چیزیں حاصل کر لیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگ محنتی نہیں بنتے, یعنی کام نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے. بس وہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں, راتوں رات میں عالم بن جاؤں, راتوں رات میں مفتی بن جاؤں. تو یہ لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں. کبھی یہ کام کریں گے, کبھی وہ کام کریں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے. تو محنت کریں, ایک شعبے میں محنت کریں, محنت کریں. اللہ تبارک و تعالی محنت کرنے والوں کو صلہ عطا فرماتا ہے. ہر کامیابی کے پیچھے, چاہے دین کی ہو یا دنیا کی ہو, ڈاکٹر بننے میں ہو یا عالم بننے میں ہو, ہر کامیابی کے پیچھے محنت ہوتی ہے. محنت کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ جو بڑے بڑے امام بن گئے, بڑے بڑے مفتی بن گئے, ایسے راتوں رات نہیں بن گئے. یا کسی ولی نے نظر کی تو وہ بس وہ بہت بڑے مفتی بن گئے, یا کسی نے پیالے میں گھول کر پلا دیا, حضرت آپ یہ پئیں اور آپ بہت بڑے مفتی بن جائیں گے, بہت بڑے ڈاکٹر بن جائیں گے, بہت بڑے انجینئر بن جائیں گے. ایسا نہیں ہے. 20 سال 15 سال 25 سال 30 سال 40 سال تک علماء, بزرگ لوگ, دنیا والے, دین والے محنت کرتے رہے. 40 سال بعد 25 سال بعد
30 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو رنگ لگا دیے. تو یہ محنت کرنا یہ ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خلاصہ کلام یہ ہے، آج کے بیان کا جو خلاصہ ہے، احساس کمتری نقصان دہ مرض ہے جو ترقی اور کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے اور بعض دفعہ مایوسی اور حسد جیسی ہلاکت میں ڈالنے والی باقی بیماریوں کا سبب بھی بن جاتا ہے. اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، شکر گزار بندے بنے. اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر توجہ رکھیں. آنکھ، کان، دل، زبان، چلنا پھرنا، بات کرنا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، ان پر توجہ رکھیں. اگر ہم اپنی محرومیوں کو سوچنے بیٹھیں گے تو نقصان میں پڑ جائیں گے. ہمیشہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو سوچیں، ان کا شکر ادا کریں. انشاءاللہ الکریم نیکیاں بھی ملے گی. اللہ پاک نے چاہا تو نعمتوں میں اضافہ ہی ہوگا. اس کے ساتھ ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، زندگی کا ایک واضح مقصد بنائیں اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھ کر پوری محنت کریں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار نہ کریں اور گھر حرام بن کے گھر میں بیٹھ جائیں. یہ اسلام اس چیز کی تعلیم دیتا، بلکہ اسلام کہتا ہے بازار میں جاؤ، رزق حلال کماؤ. یہ اسلام، قرآن، حدیث، اللہ اور اس کے رسول اس چیز کا درس دیتے ہیں. حج حرام نہ بنو، گھر میں بیٹھ جاؤ، اس کی روٹی توڑتے رہو. اسلام منع کرتا ہے اس سے. اسلام کہتا ہے محنت کرو، کوشش کرو، کاروبار کرو، رزق حلال کماؤ، مزدوری کرو، توجہ دو، کام میں لگن دو. یہ نہ کہ اب 5 نمازیں پڑھ لی، اب میں مولوی بن گیا ہوں، اب میں گھر میں بیٹھا رہوں. ہرگز ایسا تصور ہی نہیں ہے. اسلام تو بازار میں لے جاتا ہے. امام اعظم صحابہ کرام، آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، انبیاء کرام نے تجارت کی ہے. تمام صحابہ کرام عالم علماء نے تقریباً تجارت کی ہے، کاروبار کیا، دکانوں پہ بیٹھے ہیں، رزق حلال کمایا ہے. تو یہ کاروبار کرنا، تجارت کرنا، محنت کرنا، یہ انبیاء کا، صحابہ کا، اولیاء کا طریقہ چلا آ رہا ہے. آج کل کوئی لوگ 5 نمازیں پڑھتا ہے، وہ مولوی بن کے وہ حاضراموں کے گھر بیٹھ جاتا ہے. بھائی محنت کریں، کام کریں، انشاءاللہ عز و جل برکت بھی ملے گی اور ترقی بھی ملے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، جہالت کا دور ہے. مسجد کا امام صاحب دکان چلا رہا ہے. میں جب فلان مسجد میں امام تھا تو کئی لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آ گئے. ایسے بہت سے بڑے دیکھو امام صاحب جڑا ہے وہ دکان پہ بیٹھ سکتے، دکانداری کر سکتے نہ کہ امام صاحب کے بعد دکان پہ باہر گناہ ہے. استغفر اللہ. بھائی اللہ کے بندے، تمام صحابہ نے، اولیاء نے تجارت کی ہے، دکان پہ بیٹھ کے کاروبار کیا ہے. امام صاحب دکان پہ بیٹھ جائے گا تو کون سی قیامت ہو جائے گی. بھائی بازار میں جانا، بازار میں جو چوتھا کلمہ پڑھ لے اس کی دعا کی فضیلت آپ سنیں تو حیران ہو جائیں گے. کم و بیش 10,000 نیکیاں ملیں گی، 10,000 گناہ مٹائے جائیں گے، 10,000 درجات بلند ہوں گے. بازار میں جائے گا تو یہ نیکیاں ملیں گی. بھائی تو یہ چوتھا کلمہ جو ہے یہ بازار میں داخل ہونے کی دعا ہے. یہ بازار میں جائے گا، یہ چوتھا کلمہ پڑھے گا، پھر ہی اسے نیکیاں ملیں گی نا. مسجد میں جانے سے تو یہ نیکیاں نہیں ملیں گی، وہ الگ نیکیاں ملیں گی، وہ اپنی نیکیاں ملیں گی. تو یہ کاروبار کرنا، بازار میں جانا، بیٹھنا، یہ صحابہ کا، اولیاء کا طریقہ کار چلا آ رہا ہے. تو ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں جو مسجد کا امام ہے اسے بھی دکان چلانی چاہیے. انشاءاللہ عز و جل برکت ہوگی. ملتان میں کئی ایسے امام ہیں جو دکان بھی چلاتے ہیں ساتھ ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت. تاجدار رسالت شاہجہاں نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. دیکھیں میں الحمدللہ دکاندار ہوں، لیکن میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں عید پڑھاتا ہوں، میں نمازیں پڑھاتا ہوں، میں بیان بھی کرتا ہوں، نعت بھی پڑھتا ہوں، پروگرام بھی کرتا ہوں، اور بازار میں دکان پہ بھی بیٹھتا ہوں. تو یہ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام قبل الکلام، سلام بات چیت سے پہلے ہے. پیارے اسلامی بھائیوں،
مسلمان سے ملاقات کرتے وقت سلام کرنا سنت ہے. سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب میری حفاظت میں ہے اور ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں. دن میں کتنی ہی بار آمنا سامنا ہو, کسی کمرے میں بار بار آنا جانا ہو, وہاں موجود مسلمانوں کو ہر بار سلام کرنا کار ثواب ہے. آج کل یہ سلام کی سنت جو ہے اٹھتی جا رہی ہے. جائیں گے ملنے کے لیے, کیا حال ہے, خیریت ہے, ٹھیک ہے, سلام نہیں کریں گے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ جملے نہیں بولیں گے. بس جاتے ہی پہلا کلام یہ کریں گے, کیا حال ہے, صحیح, خیریت ہے. اس کو ٹوکنا چاہیے, بھائی پہلے سلام کر پھر میں تم سے کلام کروں گا. آپ کسی دوست کے پاس جا رہے ہیں, رشتے دار کے پاس جا رہے ہیں, دکاندار کے پاس جا رہے ہیں, سبزی لینے جا رہے ہیں, دودھ لینے جا رہے ہیں, پہلے سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر بھائی 2 کلو سبزی دینا, 2 کلو آلو دینا, پہلے سلام کریں. کسی دکاندار کو, مہمان کو, کہیں بھی جا رہے ہیں آپ, پہلے سلام اور پھر کلام. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلام میں پہل کرنا سنت ہے. سلام میں پہل کرنے والا اللہ پاک کا مقرب بندہ ہے. سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے. سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. پہلے سلام کرنے والے کو کتنی رحمتیں ملتی ہیں؟ 90. جواب دینے والے کو 10. تو اس لیے پہلے سلام. گھر میں داخل ہو رہے ہیں, پہلے سلام. یہ نہ ہو کہ گھر میں داخل ہو تو پہلے لڑائی شروع کر دیں. گھر میں جب بھی داخل ہو گے تو پہلے لڑائی نہیں, پہلے سلام. بعد میں بھی لڑائی نہیں, کام کرنا ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ پہلے سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر بچے کیا حال ہے, خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں, یہ جملے جو ہیں یہ بعد میں بولے جائیں. پہلے سلام. سبحان اللہ. السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں, ورحمۃ اللہ 20 ہو جائیں گی, وبرکاتہ شامل کریں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی. اسی طرح جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر 30 نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں. بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام و دوزخ الحرام یہ کہتے ہیں, یہ غلط ہے بالکل. سلام میں یہ الفاظ نہیں بڑھانے چاہیے. اور کئی لوگ تو اس طرح کہتے ہیں کہ آپ کے بچے ہمارے غلام, استغفر اللہ, یہ بھی غلط ہے. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الرضویہ میں فرماتے ہیں, کم از کم سلام السلام علیکم, یعنی کم سے کم سلام السلام علیکم. السلام علیکم میم پر بھی پیش ہے اور کاف پر بھی پیش ہے. بولے السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. بعض لوگ سلام ہی غلط, سلام علیکم, سلام علیکم, سلام علیکم, استغفر اللہ, یہ بالکل غلط جملے ہیں. درست تلفظ کے ساتھ سلام کرنا چاہیے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا, سلام یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے. سلام کا جواب فوراً اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. کئی لوگوں کو سلام کرتے ہیں نا, السلام علیکم, اور بھائی جواب کیوں نہیں دیا, میں دل میں دے دیا, استغفر اللہ, یہ گناہ ہے. اب اگر آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں السلام علیکم, تو جس کو سلام کیا گیا اس کو جواب دینا واجب ہے. نہیں دے گا تو گناہ گار ہے. تو آپ غور کیا کریں, جو شخص سلام کا جواب نہ دیتا ہو نا, تو آپ اسے گناہ گار نہ کیا کریں, یعنی اسے سلام ہی نہ کیا کریں, تاکہ وہ جواب نہیں دے گا تو پھر بیچارہ گناہ گار ہوگا. تو اگر کوئی شخص سلام کا جواب نہ دے تو پھر اسے سلام نہ کرے, تاکہ وہ گناہ گار نہ ہو جواب نہ دینے کی وجہ سے. کیونکہ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے, یعنی وعلیکم السلام یہ کہنا اس کا واجب ہے جس کو سلام کیا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے دعوت اسلامی کے اعتبار سنتوں پر اجتماع میں پڑھ جانے والے درود پاک. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص اس درود شریف کو
شب جمعہ یعنی آج کی رات، جمعرات کی رات، جمعہ کی رات پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار قبر میں اسے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العلیم الجار وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ پڑھیں گے ایک مرتبہ مگر پیسے کتنے ملیں گے؟ 6 لاکھ ثواب ملے گا۔ آپ کو یہ سمجھانے کے لیے میں نے کہا پڑھیں گے ایک مرتبہ تو پیسے کتنے ملیں گے؟ 6 لاکھ، یعنی 6 لاکھ مرتبہ ثواب ملے گا۔ یہ پیسے سے زیادہ قیمتی ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا قیامت کے دن جب ایک نیکی کم پڑے گی، ماں باپ بہن بھائی دوست احباب کوئی بھی نہیں دے گا یہ نیکی، تو اس وقت یہ نیکیوں کی قدر ہوگی۔ تو کتنے پیسے ملیں گے؟ 6 لاکھ۔ مل کر پڑھیں اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا دیا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کر پڑھے اللہم يوم القيامة جزا الله عنا محمدا وأرضه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے، یہ درود یاد کر لیں، دعا میں
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہے فضیلت بہت زیادہ ہے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا جو ہم ابھی پڑھیں گے گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی لا الہ الا اللہ العلی الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ العلی الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ العلی الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب